السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان مفاہمت کے لیے، عمران خان بات چیت کرنے کے لیے، عمران خان ہر طرح سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور خاص طور پر عمران خان پاکستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر، 25 کروڑ عوام کی خاطر بات چیت کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ اور عمران خان کی جانب سے یہ میسج کوئی ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس حوالے سے کنوے کیا گیا۔ جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا، ایون کہ جب عمران خان کو حکومت سے نکالا جا رہا تھا، اس وقت بھی عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ ملک کے اندر یہ جو عدم استحکام یا ملک کے اندر یہ جو سازش ہو رہی ہے، اس سازش کو روکا جائے، ورنہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا اور اس کے بعد واپسی بڑی مشکل ہو جانی ہے۔ یہ اس وقت عمران خان نے کہہ دیا تھا جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانچ کی جا رہی تھی اور سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ منڈی لگی ہوئی تھی، سندھ ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کو اکٹھا کر کے وہاں پر ایک سازش کر کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانچ کیا گیا تھا۔ اس وقت عمران خان نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو شوکت تحریر کے ذریعے سے یہ بات کنوے کی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو پھر اس کے بعد پاکستان کا واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت عمران خان کے الفاظ تھے، اس وقت عمران خان کی بات تھی، اور آج وہ 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جب عمران خان کو نکال دیا گیا، عمران خان نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ اس حوالے سے یہ کنوے کیا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر طرح سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ آگے بڑھیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں تاکہ پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر، 25 کروڑ عوام کی خاطر ہم پاکستان میں بہتری لا سکیں۔ اب ایک دو ایسی خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے بڑا سخت ریاکشن آئے گا، بڑا سخت رد عمل آئے گا، اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ مفاہمت کے راستے بند ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو مفاہمت کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں، حکومت سازی جو ہے وہ اس وقت تقریباً تمام صوبوں کے اندر مکمل ہو چکی ہے۔ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، وہاں پر اب کابینہ بننا باقی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام صوبوں کے اندر کابینہ بھی بن رہی ہے اور وزراء بھی سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک وفاق کی بات ہے، جہاں تک وفاقی حکومت کی بات ہے، تو وہاں پر ابھی تک وفاقی کابینہ نہیں بنی ہے۔ اور اب کیونکہ صدر کا انتخاب آج ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں صدر بھی سامنے آ گئے ہیں، تو ابھی اس کے بعد ہی یہ وفاقی کابینہ کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ اب وفاقی کابینہ کے اندر کس قسم کے وزیر لائے جا سکتے ہیں، کس قسم کے وزراء کے نام سامنے آ رہے ہیں، کس قسم کے وزیروں کو وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مفاہمت کے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے بگڑ سکتے ہیں، وہ کس وجہ سے، کس طرح سے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جو پنجاب کے اندر چیف منسٹر تھے محسن نقوی، پنجاب کے اندر چیف منسٹر، انہوں نے اتنا زبردست کام کیا، انہوں نے وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی تھی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ یہ وہ والا زبردست جو کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی تھی کہ وہ اس کے مطابق کام کرتے تھے، کہ زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ وہ والا زبردست ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی کارکردگی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ جس وجہ سے لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو جس مقصد کے لیے، اسٹیبلشمنٹ نے جس مقصد کے لیے محسن نقوی کو پنجاب کے اندر لانچ کیا تھا، وہ مقصد پورا کیا۔ اور محسن نقوی کو جو کہا جاتا تھا، محسن نقوی آگے سے وہی بات کرتے تھے اور وہی اس کے مطابق عمل درآمد بھی کرتے تھے فیصلوں کے اوپر، جو اوپر سے فیصلہ ان کو دیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے محسن نقوی نے تو بڑا زبردست کام کیا، اور محسن نقوی کو پھر اس کا ریوارڈ بھی ملا، محسن نقوی کو پھر نوازا بھی گیا، ان کو بعد میں چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا۔ اب آج کل وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں۔ اب ان کو وفاقی کابینہ کے اندر لائے جانے کا معاملہ سامنے آ چکا ہے کہ ان کو اب وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا جائے، اور وفاقی کابینہ کے اندر اہم ترین منسٹری، اہم ترین وزارت ان کے حوالے ہونے جا رہی ہے، ان کے حوالے ان کو سپرد کرنے کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب محسن نقوی کس طرح سے آئے گا؟ محسن نقوی ایم این اے تو ہے نہیں، تو محسن نقوی کی وہاں پر وفاقی کابینہ کے اندر آمد کیسے ہونی ہے؟ محسن نقوی کو پنجاب سے سینٹ کی سیٹ کے لیے انتخاب لڑایا جانا ہے، کیونکہ آگے اب سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں اور 4 صوبوں کے انتخابات ہیں وہ تو مکمل ہو گئے، اس کے بعد صدر کا انتخاب تھا وہ بھی ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں۔ تو سینٹ کے انتخابات کے اندر محسن نقوی کو بطور سینیٹر سینٹ کے اندر لایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا جائے گا،
اور وفاقی کابینہ کے اندر ان کو وزارت داخلہ دی جائے گی. وزارت داخلہ یعنی کہ انٹیریئر منسٹری. دیکھیں 3-4 جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ترین ہوتی ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر ہمیشہ اپنے بندے وہاں پر بٹھاتی ہے. اور اس مرتبہ جو ایک قسم کا پاکستان کے اندر ہائیبریڈ پلس پلس پلس، یہ آپ 3 پلس لگا لیں. یہ تو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہائیبریڈ نظام ہے، لیکن اس مرتبہ جو نظام آیا یہ ہائیبریڈ پلس. پی ڈی ایم کا جو پہلا نظام آیا تھا، پہلی حکومت آئی تھی، وہ ہائیبریڈ پلس تھا. اس کے بعد نگران حکومت آئی، وہ ہائیبریڈ ڈبل پلس 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 تھا. اب جو نظام آیا ہے یہ ہائیبریڈ ٹرپل پلس ہے، پلس پلس پلس. تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ براہ راست اس کو کنٹرول کر رہی ہے. اور جو 3-4 اہم ترین منسٹریز ہیں، جس کے اندر ایک فورن منسٹر ہے اور وزیر خارجہ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ 2-3 نام سامنے آئے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کو فورن منسٹر یا وزیر خارجہ لگا دیا جائے. ان کے ساتھ جو ہے وہ طارق فاطمی اور ان کے ساتھ جلیل عباس جیلانی کو لگا دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی اور طارق فاطمی اور خاص طور پر جلیل عباس جیلانی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بندے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست اس حوالے سے رپورٹ کرتے رہیں. اور اگر کوئی یہاں پر اسحاق ڈار کوئی آگے پیچھے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کر لیا جائے اور ایک ریپلیسمنٹ رکھی جائے. تو فورن منسٹری بہت اہم ترین منسٹری ہے، اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بندہ آتا ہے. اس کے بعد انٹیریئر منسٹری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر محسن نقوی کو لایا جانا ہے. پھر اس کے بعد جو خزانہ کی منسٹری ہے، فائنانس منسٹری، اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ لانا ہے. اور یہ جو اسحاق ڈار کی بات ہو رہی تھی وہ تو مائنس ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیفنس منسٹری ہے، اب ڈیفنس منسٹری کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہت سارے نام تو چل رہے ہیں، بہت سارے نام اس حوالے سے گردش کر رہے ہیں، 3-4 نام. لیکن کوئی ایک اس میں سے جو آئے گا وہ آخرکار وہی آدمی ہوگا، وہی شخص ہوگا، وہی بندہ ہوگا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا چنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کو آخرکار اپروول حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد وہ ڈیفنس منسٹر لگ جائے گا. تو یہ 4 اہم ترین منسٹریاں ہوتی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے لگاتی ہے اور پھر یہ پورا معاملہ، پوری جو حکومت ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ویسے ہی وزیر اعظم بھی ان کی مرضی سے ایک قسم کا آیا ہے. یہ جو شہباز شریف کے دماغ کے اندر ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ جتنی دیر تک ہم پرفارمنس نہیں دکھائیں گے، کارکردگی نہیں دکھائیں گے، اتنی دیر تک ہم یہ جو اسپیس ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کو کم نہیں کر سکتے. تو چلیں دیتے جائیں آپ اسپیس، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آگے کیا ہوگا. اب جو نظام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائیبریڈ پلس 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 ہے، ٹرپل پلس ہے. اس وجہ سے یہ جو اب وفاقی کابینہ کے اندر محسن نقوی کو لائے جانے کے اب بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس میں ان کو وزارت داخلہ دیے جانے کے چانسز ہیں، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے خاص طور پر اسد کیسر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی کا جو پنجاب کے اندر کردار ہے وہ بڑا ہی شرمناک رہا ہے، بڑا گھٹیا کردار رہا ہے. اور ان کی جانب سے پنجاب کے اندر جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس طریقے سے خواتین کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز، سپورٹرز، کارکن کے خلاف پکڑ دکڑ، ان کو جیل میں ڈالنا، پابند سلاسل کرنا، سب کچھ کیا گیا ہے. اس کے بعد تو ہم امید نہیں رکھتے کہ محسن نقوی اگر آتا ہے وفاقی کابینہ کے اندر اور وہ بھی اس میں وزارت داخلہ میں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مفاہمت کے راستے بند کر دیے ہیں اور آپ نے ایک پیغام دے دیا ہے کہ ہم مفاہمت نہیں چاہتے، ہم ریکنسیلیشن نہیں کرنا چاہتے اور مفاہمت کے سارے راستے آپ لوگ خود بند کرنا چاہتے ہیں. یہ اسد کیسر کی جانب سے اب یہ بات کی گئی ہے اور اسد کیسر نے کہا ہے کہ ابھی تک ان کی جانب سے کابینہ اناؤنس نہیں کی گئی. اور اسد کیسر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو کرائسس اور بحرانوں کے اندر ہے ان کو نکالنے کے لیے، بحرانوں سے نکالنے کے لیے، ان کے حل کے لیے، سلوشن کے لیے ہم تو ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ جو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ جو مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، یہ جو ووٹ چوری کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ محسن نقوی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، محسن نقوی کو اوپر لا کے یہ بطور وزیر داخلہ آگے سے پی ٹی آئی کے لیے سخت میسج دیتے ہیں، سخت پیغام دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا بھی ایک لائبل پھر آ جاتا ہے. اور اسد کیسر نے 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ نہ ہم کسی کے غلام ہیں، نہ ہم کسی کی بات ماننے والے ہیں، اور اگر ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا، ہمارے ساتھ سختی کی جائے گی، تو پھر اس کے بعد ہماری جانب سے بھی بہت سخت قسم کا پیغام آئے گا. اسد کیسر نے عمران خان کا جو پیغام ہے وہ آن ایئر ٹیلی ویژن کے اوپر بتا دیا ہے، آن ریکارڈ یہ بات کرتی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہے، جی ایچ کیو کے لیے پیغام ہے کہ اگر یہاں پر اس طرح کا پیغام دیا جاتا ہے، اس طرح کا میسج
دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے، جو عمران خان ہے، وہ بھی آگے سے پھر سخت رد عمل دے گا۔